شروع کر دیں. وہ جی حضرت عمر نے خط لکھ دیا تھا دریائے نیل کو. خدا دا نہ آ جائے عقل دے ناخن لو. حضرت عمر کے زمانے میں بخاری میں آتا ہے کہ مدینے میں قید پڑا ہوا ہے اور وہ نماز استسقاء پڑھ کے کہہ رہے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا. 1010 نمبر حدیث ہے بخاری میں 1010. اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے دعا کرنے کے لیے. اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. آپ نے جو یہ کلپ دیکھا ہے مرزا محمد علی جیلمی جو ہے اس کا کلپ, کہ اس کو جو ہے وہ جو کرامات ہمارے خطباء جو ہیں مثال کے طور پہ ثاقب رضا مصطفی صاحب یا دیگر خطباء جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں. پیر زادہ صاحب نے بھی یہ جو ہے اپنے کلپ سنا تو کرامات جو ہیں وہ اولیاء کی کرامات بیان کرتے ہیں. تو صحابہ کی حضرت عمر فاروق کی انہوں نے کرامت بیان کی کہ دریائے نیل میں جو ہے انہوں نے وہ خط بھیجا اور خط ڈالا اور دریا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. تو انجینئر محمد علی مرزا چونکہ ایک چرب زبان ہے, ایک بدتمیز قسم کا انسان ہے, تو اس نے اپنی وہ چرب زبانی سے کہا جی انہوں نے اپنے زمانے چ قید پی گیا حضرت عمر فاروق دے, تو انہوں نے جناب جی حضرت عباس دے وسیلے دے نال دعا کی تھی. انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھ کے جناب بدل ال کیوں نہیں بھیجیا. مرزا صاحب میں جواب دینا بدل ال خط تاں نہیں بھیجیا, اگر وہ بدل ال خط بھیج دیں تو تمہوں تسی اج انکار کر دینا سی کہ نبی دے جڑا نا وہ چاچے دا وسیلہ نہیں دیتا جا سکتا, یا جڑا غیر نبی دا جڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش نہیں کیتا جا سکتا. وہ حضرت عباس نبی دے چاچے دا وسیلہ دے کے کائنات نو دسیا, قیامت تک آن والے مسلماناں نو دسیا کہ جڑا توسل دا عقیدہ ہے نا بالکل جائز ہے. توسل نو بھی تے ثابت کرنا ہوندا سی نا, انہوں بھی تو ثابت کرنا سی. اگر ڈائریکٹ خط لکھ دیں تو پھر تو تسی اج بہ کے جناب جی اپنی چرب زبانی نہ لے ہی کہنا سی کہ جی کرامتا شرامتا سب جڑا ہے تے پانی پھیرو. جناب جی ڈائریکٹ خط لکھو, کیونکہ خط ثابت ہے حضرت عمر فاروق تو جڑا نا توسل جڑا نا وہ وسیلہ جڑا نا پیش کرنا اللہ دی بارگاہ چ ثابت نہیں ہے. تو جناب جس کو آپ کہانی شریف کہہ رہے ہیں نا, سب سے زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کے جو انکار کرتے ہیں نا, جو تاریخ میں جنہوں نے انکار کیا وہ اہل حدیثوں نے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ تو جمعہ 8 دن ہوئے ابھی پیدا ہوئے ہیں علمی کتابی. آپ سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے اعتراض جو ہے وہ ان چیزوں پہ جو کرتے ہیں نا وہ اہل حدیث کرتے ہیں. لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس پہ اہل حدیث بھی اختلاف نہیں کر سکا. ہاں جی, اے میرے ہاتھ چ کتاب جے اہل حدیثاں نے مولوی مولانا محمد یوسف صاحب دی سنت پوری دی کتاب ہے فضائل الشیخین بھی احادیث رسول الثقلین, اور مولوی خالد گرجاکی اہل حدیثاں دا تھم جڑا ہے وہ دا پیش لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے, میں پہلے بھی یہ حوالے دے چکے ہیں. یہ پورا باب انہاں بنیا جناب کرامات فروقی, کرامات فروقی. لہذا کرامت دا منکر جو ہے پاکستان کی بلکہ اسلام دی تاریخ ہے جڑا نا صرف وہ انجینئر محمد علی مرزا یا یہ دی ٹائپ دے جڑے لوگ نے نا وہ کرامت دا انکار کر سکتے ہیں. بھاتا کہ اہل حدیث بھی یہ انکار نہیں کر سکے. اے کوئی میں جناب جی تذکرۃ الاولیاء تو نہیں پڑھن لگا, اہل حدیثاں دی کتاب تو ہے پڑھن لگا, اور پڑھ کے دسن لگا وہاں آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو ہے وہ اہل حدیث بھی اس کو مانتے ہیں. یہ کرامات فروقی کے تحت وہی جناب جی مصر والا وہ واقعہ لے کے آئے ہیں. ذرا تھوڑی جی ویڈیو لمبی ہو گئی تو ویکھ لیا جے, ذرا ہضم بھی کر لیا جے, کیونکہ مرزے جڑے نے نا وہ سمجھتے ہیں صرف مرزا ہی جڑا نا دنیا کے اتنے علم سارا جڑا مرزے تے اترے ہے معاذ اللہ. حالانکہ یہ کتابوں میں موجود ہے. یہ صفحہ نمبر جناب جی 183 جے فضائل الشیخین بھی حدیث رسول الثقلین. یہ جناب سنت پوری لے کے آئے. قیس بن حجاج روایت کرتے ہیں کہ جب مصر حضرت عمر بن عاص نے فتح کیا تو ایک مقررہ دن جو اہل عجم کے ہاں تھا, اس روز لوگ آ کر حضرت عمر بن عاص سے عرض کیا کہ ہماری کھیتی باڑی کا مدار دریائے نیل پر ہے, اور جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ایک سنت قدیمہ کے بغیر جاری نہیں ہوتا. آپ نے پوچھا وہ سنت قدیمہ کے عرض کیا جب چاند کی 11ویں تاریخ ہوتی ہے تو ہم ایک باقرہ لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو راضی کر لیتے ہیں اور اس کو کپڑے اور زیور پہنا کر جو سب سے افضل ہوتے ہیں پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں. حضرت عمر بن عاص نے جواب دیا اسلام میں یہ لغو باتیں ہیں. اسلام تو ان اباطیل اور وہموں کو جو اسلام سے قبل ہوتے تھے مٹانے آیا ہے, چنانچہ یہ فعل نہ کیا گیا اور دریائے نیل بند ہو گیا. بعض اہل مصر نے
ترک سکونت کا ارادہ کر لیا۔ جس وقت حضرت عمر بن عاص نے یہ دیکھا تو فوراً ایک خط حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی خدمت بابرکت میں اس طرح اطلاع کا روانہ کیا۔ حضرت فاروق نے جواب میں لکھا کہ تم نے بہت اچھا جواب دیا، اسلام ان لغو باتوں کو مٹانے کے لیے آیا، اس لیے اس خط کے ساتھ ایک اور رکا بھی ملفوف کرتا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط آیا تو حضرت عمر بن عاص فاتح مصر نے اس رکا کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خدا کے بندہ امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ وحدہ قہار جاری فرماتا ہے تو میں اللہ وحدہ قہار سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ فقط حضرت عمر بن عاص نے اس رکا کو صلیب ستارے کے طلوع ہونے سے ایک روز قبل دریائے نیل میں ڈلوا دیا۔ جس وقت اہل مصر صبح کو سوتے ہوئے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ہی رات میں اتنا جاری کر دیا کہ معمول سے 16 گز پانی زیادہ اوپر چڑھ آیا۔ جناب یہ اللہ دے حکم نال ہی جاری ہویا سی، لیکن جڑا سی وسیلہ حضرت عمر بن خطاب دا جڑا خط بنیا، یہ میں تذکرۃ الاولیاء چوں نہیں پڑھ رہا، یہ جناب جی فضائل الشیخین چ پڑھ رہے ہیں، اہل حدیثاں دی کتاب ہے۔ معلوم ہویا کہ اینو اہل حدیث بھی جڑا نا یہ انکار نہیں کر سکے جنوں تسی کہانی کہندے ہو پے، ٹھیک ہے؟ تو ہر بات کو یوں منہ اٹھا کے جو ہے وہ کہانی نہ کہہ دیا کرو، اور نہ یہ کوئی کہانیوں کی میں کتاب سے کسی سنی بریلوی یا دیوبندی کی کسی کہانیوں کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا جناب جی، یہ اہل حدیث مولوی کی کتاب ہے جناب۔ اور خالد گرجاکی کی، جو خالد گرجاکی اگر آپ کو نہیں پتہ، اہل حدیثوں کا جو ہے وہ مطلب بڑا تگڑا مولوی ہے جناب جی گوجرانوالا شہر میں، یہ جناب جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے آپ کو سب کو جو ہے وہ محفوظ